بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورۃ الانبیاء کی 10 آیتیں مکمل ہو چکی اور یہاں سے آیت نمبر 11 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفار مکہ کیسے قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور ان باتوں کا رد کیا گیا۔ اب یہاں سے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کفار کو ایمان کی طرف، توحید کی طرف دعوت دی گئی، ان کے باطل عقائد کا رد کیا گیا، اور گزشتہ قوموں کے انجام کو بیان کرنے کے بعد اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ دیکھیں، شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا، اور کم جو ہے یہ خبریہ ہے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ قَصَمْنَا یہ ہے نا، وَكَمْ قَصَمْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ قسم مانے تباہ کرنا، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، من قریتن کتنی بستیوں، وَكَمْ اور کتنی ہیں، قسمنا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قریتن یعنی بستیاں، یعنی کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور قریہ سے مراد ای اہلہا یعنی بستی والوں کو، یعنی کتنی ایسی قومیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کانت ظالمتن، جو بستیاں، جو قومیں ظالم تھیں، کافرت نہیں یعنی کافر تھیں، کفر کرتے تھیں، انبیاء کرام کی تکذیب کرتی تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی، بعدها ان کے بعد، یعنی ان بستیوں کے بعد، ان بستی والوں کے بعد ہم نے پیدا کی قومًا آخرین، دوسری قومیں، یعنی بہت ساری قومیں ایسی ہوئیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، کفر کیا، ظلم کیا، تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے، یعنی یہ جو قومیں تھیں، ہم نے ان قوموں نے جب ہمارے عذاب کو محسوس کیا، بأسنا ہمارے عذاب کو، ای شعر اہل القریۃ بالإہلاک، یعنی جب بستی والوں نے، قریہ والوں نے، گاؤں والوں نے ہلاکت کو محسوس کیا کہ اب ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا، ہمارے پاس عذاب آ جائے گا، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ اچانک اس سے بھاگنے لگے۔ رکض یرکض مانے بھاگنا، یہربون مسرعین یعنی تیزی سے بھاگنے لگے، یعنی جب انہیں احساس ہوا کہ اب ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا تو اس عذاب سے تیزی سے بھاگنے لگے۔ ٹھیک ہے، جس قوم کے پاس بھی عذاب آیا تو وہ بھاگتے تھے۔ تو یہ تو اس کی عام تفسیر ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر فرمائی ہے کہ یہ دراصل اہل یمن کی ایک قوم تھی، اس کے بارے میں نازل یہ آیت کریمہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور اپنے نبی کو قتل کر دیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا، تو وہ پھر جو ہے کہتے ہیں ان کو قتل کرتا تھا، قیدی بنا لیتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس کو جو ہے کہتے ہیں پھر اس کے عذاب سے ڈر کے بھاگنے لگے اور اپنی بستیاں چھوڑنے لگے۔ تو اس بارے میں بھی یہ آیت کریمہ ہو سکتی ہے، اور عموماً بھی کہ جب قوموں نے ہمارے عذاب کا احساس کیا، شعور ہوا، تو وہ اس سے کیا ہے تیزی سے بھاگنے لگے۔ فقالت لهم الملائکۃ استہزاء، تو فرشتوں نے ان سے استہزاء کہا، یعنی ان کی مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں تو اپنے مال پر، اپنی قوت پر، اپنی آسائش پر بڑا فخر تھا، تو فرشتوں نے پھر ان پر ہنستے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے کہا، لا ترکضوا، بھاگو مت، ورجعوا اور لوٹ آؤ، الی ما اترفتم، اس کی طرف جو تمہیں آسائشیں دی گئیں، نعمتم یعنی جو تمہیں نعمتیں عطا کی گئیں، جو تمہیں زندگی کا عیش و آرام دیا گیا، عیش و عشرت دی گئی، جو ہے اس کی طرف لوٹ آؤ، فیہ اس میں۔ ٹھیک ہے، ما اترفتم فیہ یعنی جو تمہیں نعمتیں دی گئیں اس میں لوٹ آؤ، ومساکنکم اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ آؤ، لعلکم تسألون شاید کہ تم سے پوچھا جائے، شیئن کچھ، من دنیاکم تمہاری دنیا کے بارے میں، علی العادت یا عادت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے فرشتوں نے ان سے مذاقاً کہا کہ اب بھاگ کہاں رہے ہو، بھاگو مت، بلکہ جو تمہیں آسائش ملی ہے اور جو تمہارے گھر ہیں اس میں واپس آ جاؤ، شاید کہ تم سے پوچھا جائے کہ ہاں بھئی تمہارا مال کہاں ہے، تمہاری طاقت کہاں ہے، جو جس پر تم غرور کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اب دکھاؤ طاقت،
تو استہزاء ان سے کہا. یا لعلکم تسألون کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے تاکہ تم سے دیگر لوگ پوچھیں، بعد والے لوگ پوچھیں کہ تمہارے پاس تو قوت تھی، طاقت تھی، ایمان نہیں لاتے تھے، تمہارا کیا انجام ہوا، تو تم انہیں بتا سکو کہ ہمارے پاس عذاب آیا. تو یہ مختلف اس کے معنی ہو سکتے ہیں. قالو تو بولے، یا للتنبیہ، یا تنبیہ کے لیے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ہلاکنا یعنی ہائے ہماری ہلاکت، ہم برباد ہو گئے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے. کیسے ظالم تھے؟ بالکفر، کفر کی وجہ سے. فما زالت تلک الکلمات دعواہم، تو یہ کلمات ان کی چیخ و پکار رہے. دعواہم دعا یعنی وہی چیخ و پکار، یہی کلمات ان کی چیخ و پکار رہے. یدعون بہا، کہ ان کے ذریعے وہ دعا کرتے تھے. ویرددون، اور ان کو لوٹاتے تھے بار بار یہی کلمات، انا کننا ظالمین، انا کننا ظالمین، بار بار یہی کہتے رہے. حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بنا دیا. ای کالزرع المحصود بالمناجل، یعنی اس کھیتی کی طرح، المحصودی جو کاٹی جاتی ہے، بالمناجل دراتیوں سے. دراتی جو ہوتی ہے نا جس سے کھیتی کاٹتے ہیں، مناجل جمع ہے دراتیوں سے. تو کھیتی جیسے کٹی ہوتی ہے ایسے یہ ہو گئے. بِأَنْ قُتِلُوا بِالسَّيْفِ، بہی طور کہ انہیں قتل کر دیا گیا تلوار سے. بخت نصر نے انہیں ایسا کاٹا کہ جیسے کھیتی کاٹی ہوئی ہوتی ہے اور پورا کھیت بچھا رہتا ہے، تو ایسے اس پوری قوم کو تلوار سے کاٹ دیا گیا اور پوری کی پوری قوم بچھی رہ گئی. خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. خامدین، اور بجھے ہوئے بنا دیے. میتینہ یعنی مردہ، کا خمود النار، جیسے آگ بجھ جاتی ہے، اذا طفیت، جب وہ جو ہے کہتے ہیں اس کے شعلے کم پڑتے ہیں، جب وہ بجھتی ہے تو جیسے آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، ایسے ان کا حال ہو گیا کہ اب جو ہے ان میں جان نہیں رہی، یہ ختم کر دیے گئے. تو ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا. تو اس عذاب سے جو ہے کفار کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جیسے پچھلی قوموں نے جھٹلایا تو ان کے لیے یہ عذاب آیا، تو ان کے پاس بھی یہ عذاب آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کو پیدا نہیں کیا، لاعبین بیکار، عبث. ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس سب کو عبث پیدا نہیں کیا، عابثین یعنی بیکار پیدا نہیں کیا. بل دالین علی قدرتنا ونافعین عبادنا، بلکہ ہم نے ان چیزوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان چیزوں سے ہم اپنی قدرت کی دلیل لوگوں کو دیں اور اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائیں. اس لیے ہم نے جو ہے آسمان کو، زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا تاکہ ہماری قدرت پر دلالت ہو، ہمارے بندوں کو فائدہ ہو. ہم نے عبث پیدا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ اپنے لیے کوئی کھیل اختیار کریں، لو اردنا اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا کہ اپنے لیے کوئی لغو چیز، کوئی کھیل جو ہے کہتے ہیں اختیار کریں، ای ما یلہا بہ، یعنی جس سے جو ہے کہتے ہیں لہو کیا جائے، کھیلا جائے، مستی کی جائے، من زوجتن یعنی بیوی، او ولدن یا اولاد. ٹھیک ہے. اصل میں اس میں نصارہ کا رد ہے جو حضرت مریم کو اللہ کی بیوی معاذ اللہ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، یا پھر مشرکین جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، یا یہود جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان سب کا رد ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہتے کہ ہم اپنے لیے جو ہے کہتے ہیں کھیل کود کی چیز بنائیں، یعنی بیوی یا اولاد بنائیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ضرور ہم اس کو اپنے پاس سے بناتے. من عندنا یعنی اپنے پاس سے، من الحور العین والملائکہ یعنی حور العین اور ملائکہ سے. یعنی جو ہے ہم کیوں جو ہے کہتے ہیں انسانوں میں سے بناتے، انسان میں تو فسادی بھی ہوتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے. ہم چاہتے تو اپنے مقربین بارگاہ فرشتوں کو یا حور عین کو اپنے بیوی یا بیٹے بناتے اگر ہم چاہتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے ذالک، یہ لیکننا لم نفعلہ، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، فلم نرید، تو ہم نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا. یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کو جو ہے کسی چیز کو اپنے جو ہے کھیلنے کے لیے بنانا ہوتا، لغو بنانا ہوتا، لہو بنانا ہوتا، اور زوجہ یا ولد اختیار کرنا ہوتا، تو ہم فرشتوں میں سے اختیار کرتے. لیکن یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں محال ہے، یہ ہمارے حق میں محال ہے کہ ہم کوئی اولاد اختیار کریں یا بیوی اختیار کریں
یا کوئی کھیل اپنے لیے اختیار کریں یہ ہمارے حق میں محال ہے، تو ہم نے اس کا ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ تو اس میں ان کا رد ہے عیسائیوں کا یا جو بھی اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے لیے ارادہ ہی نہیں فرماتا۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا بل نقذف نرمی بالحق، بلکہ ہم پھینکتے ہیں بالحق کی حق کو، الایمان ایمان کو، علی الباطل باطل پر، الکفر کفر پر، فیدمغہ تو وہ حق اس باطل کا دماغ توڑ دیتا ہے، ایذہب یعنی اس باطل کو لے جاتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، فاذا هو زاہق تو جب ہی وہ باطل مٹ جاتا ہے، ذاہب ختم ہو جاتا ہے، ودمغہ فی الاصل یعنی اور دمغہ یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے اصاب دماغہ بالضرب، یعنی کسی کے جو ہے دماغ پر چوٹ مارنا، وہ مقتل اور اسی سے انسان مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں تو حق باطل کا دماغ توڑ دیتا ہے، یعنی باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، یا کفار مکہ، کفار مکہ، الویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، العذاب الشدید یعنی سخت عذاب ہے، مما تصفون اس کی وجہ سے جو تم باتیں کرتے ہو، اللہ یعنی جن چیزوں سے تم متصف کرتے ہو اللہ کو بھی یعنی جن چیزوں سے، من الزوجۃ والولد یعنی بیوی اور اولاد، یعنی یہ کفار تم اللہ کے لیے بیوی کا اور اولاد کا جو قول کرتے ہو تو ان باتوں کی وجہ سے تمہارے لیے کیا ہے، عذاب شدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اولاد کی، یا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یا بیوی مان لیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، محتاج ہونا لازم آئے گا، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی کا بھی بندہ محتاج ہوتا ہے۔ بیوی کیوں اختیار کرتا ہے انسان؟ اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ وہ اس کی انیسہ بن سکے، اس سے مانوس ہو سکے، اس کے ساتھ رہے، یا کھانا بنائے یا زندگی میں ساتھ دے۔ ایسی اولاد کبھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو انسان محتاج ہوتا ہے۔ جو بھی اولاد اختیار کرتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد سے، بیوی سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَهُ تَعَالَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُلْكًا وَمَنْ عِنْدَهُ أَيْ الْمَلَائِكَةُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَلَهُ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، من فی السماوات والارض جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ملکن یعنی ملکیت کے اعتبار سے، یعنی جو بھی بندے آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے وغیرہ، اور جو زمینوں میں اللہ کے بندے ہیں، انسان جنات وغیرہ، سب جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی سب کا اللہ ہی مالک ہے، سب کا اللہ ہی مالک ہے۔ ٹھیک، ومن عندہ اور وہ جو اس کے پاس ہیں، اور جو بندے اس کے پاس ہیں، ای الملائکۃ یعنی فرشتے۔ یہ جو جملہ ہے ومن عندہ مبتدا، یہ مبتدا ہے، خبر اور اس کی خبر اگلا جملہ ہے، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ولا یستحسرون اور نہ ہی تھکتے ہیں، لا یعیون یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، یسبحون اللیل والنہار رات و دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون جو ہے کوتاہی نہیں کرتے ہیں یا سستی نہیں کرتے ہیں، عنہ اس سے یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے، فہو منہم تو وہ ہوا ضمیر کا معنی تسبیح، یعنی تسبیح منہم فرشتوں کی طرف سے، کن نفس منا ایسا ہی ہے جیسے ہمارا سانس ہوتا ہے، لا یشغلنا عنہ شاغل کہ کوئی بھی کام ہمیں سانس سے نہیں روکتا ہے، ہم پڑھیں لکھیں کھائیں پئیں دوڑیں اٹھیں بیٹھیں سوئیں کچھ بھی کریں، لیکن سانس جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، ایک فطری چیز ہے، کوئی بھی چیز ہمیں سانس لینے سے نہیں روک سکتی، ہم کچھ بھی کام کرتے رہیں سانس خود بخود آتا رہے گا۔ تو ایسے ہی فرشتوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کچھ بھی کام کرتے رہیں، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے کہتے ہیں انہیں کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے کافروں پر لعنت کرنی ہوتی ہے، زمین میں آنا ہوتا ہے، احکام پہنچانے ہوتے ہیں، کسی کو بارش برسانی ہے، کسی کو کچھ کام کرنا، فرشتوں کے مختلف کام ہیں، لیکن یہ سب کام انہیں تسبیح سے نہیں روکتے ہیں، ہر وقت وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو قیاس مع الفارق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ
آلۂ نفس جو ہے، آلۂ نفس یعنی سانس لینا کا جو آلہ ہے وہ آلۂ کلام کے علاوہ ہے. تو لہٰذا ہم بات کرتے رہیں یا کچھ بھی کام کرتے رہیں تو جو ہے سانس چلتی رہے گی، کیونکہ سانس کا آلہ جو ہے ہمارے پاس دوسری چیز ہے، سانس کی مشین دوسری ہے اور دوسرے کاموں کی مشین دوسری ہے. لیکن تسبیح کرنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ تسبیح کرتے ہیں، تو وہی فرشتے کبھی کبھی لعنت بھی تو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو تسبیح اور لعنت یہ دونوں کلام کے جنس سے ہیں، یعنی تسبیح کرنا یہ بھی کلام ہے، جنس بھی کلام ہے. تو پھر ایک ساتھ تسبیح بھی ہو اور لعنت جو ہے کہتے ہیں ایک ساتھ تسبیح بھی ایک ساتھ لعنت بھی، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ فرشتوں کی بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں، بعض زبانوں سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور بعض زبانوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر اللہ کے حکم سے لعنت کرتے ہیں. تو فرشتے الگ مخلوق ہیں، فرشتوں کو ابن آدم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بہرحال فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ام اتخذوا الہا، ام کے بارے میں کہہ رہے ہیں بمعنی بل. ام جو ہے یہاں پر بل کے معنی میں ہے، للانتقال، انتقال کے لیے، یعنی ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونے کے لیے. وحمزۃ الانکار، اور حمزہ جو ہے حمزہ انکار ہے، یعنی ان کی بات کا انکار کیا جا رہا ہے. ام اتخذوا آلہۃ، کیا انہوں نے معبود بنا لیے، کائنۃ من الارض، جو بنے ہیں زمین سے، کا حجر، جیسے پتھر سے، وذہب، اور سونے سے، وفضۃ، اور چاندی سے، ہم وہ ای الالہۃ، یعنی یہ آلیہ، کیا انہوں نے ایسے معبود بنا لیے، ینشرون، جو پیدا کرتے ہیں، ای یحیون الموتى، یعنی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کیا انہوں نے ایسے معبود بنائے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اب جو ہے ام میں جو حمزہ ہے اس کے بارے میں کہا تھا حمزہ انکار ہے، تو اب مطلب ہے لا، یعنی انکار کا مطلب ہے یعنی ان کے معبود ایسے نہیں ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہوں. ولا یکون الہا الا من یحیی الموتى، اور معبود نہیں ہو سکتا مگر وہی جو مردوں کو زندہ کرے. اس لیے کہ جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہوتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر، زندوں کو مارنے پر، ہر کام پر وہ قادر ہوتا ہے. تو پھر ان کے معبود جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پتھروں سے، سونے سے، چاندی سے، یہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے. اب آنے والی جو آیت کریمہ ہے اس میں توحید پر ایک بڑی زبردست دلیل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لو کان فیہما، کہ اگر ان دونوں میں، ای السماوات والارض، یعنی اگر آسمانوں میں اور زمین میں، آلہۃ الا، جو ہے معبود ہوتے، چند خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، ای غیرہ، یعنی اللہ کے سوا، لفسدتا، تو ضرور یہ دونوں یعنی آسمان و زمین جو ہے فاسد ہو جاتی، ان میں فساد مچ جاتا. خرجتا عن نظامہما المشاہد، یعنی ان کا جو نظام ہے، جو مشاہدے میں ہے، اس سے نکل جاتے کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج چاند چل رہے ہیں، دن ہوتی ہے، رات ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پوری دنیا کا نظام جو احسن طریقے سے چل رہا ہے. اگر ایک کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ چند خدا اور ہوتے تو یہ نظام سب درہم برہم ہو جاتا، یہ نظام جو ہے سب کیا ہے، برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ نظام باقی ہے. اس نظام کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کیا ہے، باقی ہے. جب یہ نظام باقی ہے تو پتہ چلا کہ ایک خدا کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. کیوں؟ لوجود التمانع بینہم، اس لیے کہ اگر چند خدا ہوتے تو جو ہے کہتے ہیں تمانع ہوتا ان کے درمیان، یعنی اختلاف ہوتا، علی وفق العادہ، عادت کے مطابق، عند تعدد الحاکم من التمانع فی الشیء، اس لیے کہ اگر حاکم، حکومت کرنے والے متعدد لوگ ہوں تو کسی بھی چیز میں جو ہے کہتے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہی ہوتا ہے. وعدم الاتفاق علیہ، اور اس چیز پر اتفاق نہیں ہو پاتا کسی بھی چیز میں. اگر چند حاکم ہیں تو کسی چیز پر وہ اتفاق نہیں کرتے، ان میں اختلاف ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ دنیا کا نظام صحیح چل رہا ہے تو ایک خدا کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے. اصل میں یہ دلیل ہے ایک توحید کی، اور اس دلیل کا نام علم کلام کے اندر برہان تمانع ہے. برہان تمانع، ٹھیک ہے. اور برہان تمانع کیسے ہے؟ ایسا ہے کہ اگر ایک کے علاوہ چند خدا فرض کیے جائیں، مثلا دو خدا فرض کیے جائیں، دو خدا کیا ہے، فرض کیے جائیں، اور ایسے خدا کہ ان کے اندر آلیہ والی، خدا والی ساری صفات پائی جاتی ہیں، کیونکہ خدا والی ساری صفات ہوں گی تبھی کوئی خدا ہو سکتا ہے. تو دو خدا فرض کیے جائیں تو پھر ان کا اختلاف لازم آئے گا. تو
تو اختلاف لازم آئے، اسی کو برہان تمانع کہتے ہیں۔ اور اختلاف لازم کیسا آئے گا دونوں میں؟ وہ اس طرح آئے گا کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں اور دونوں ہی صفات الوہیت سے متصف ہوں، تو ان میں سے ایک چاہے گا کہ کوئی چیز بناؤں اور دوسرا چاہے گا کہ چیز نہیں بناؤں، کیونکہ ہم اختلاف مان رہے ہیں دونوں میں ابھی۔ اگر اتفاق مانے تو اس کا جواب آگے آئے گا۔ دو خدا فرض کیے جائیں اور دونوں میں اختلاف ہے، ایک چاہتا ہے کہ میں زید کو بناؤں اور ایک چاہتا ہے زید کو نہیں بناؤں، تو یا تو دونوں کا ارادہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ ہے باطل۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ مکمل ہو جائے تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید ہو بھی اور نہ بھی ہو، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر دونوں کا ہی ارادہ مکمل نہیں ہوگا، یا تو اختلاف ہے دونوں میں تو دونوں کا ارادہ مکمل ہو جائے گا تو یہ باطل، تو یا تو پھر دونوں کا ارادہ ہی مکمل نہیں ہوگا اور دونوں کا ہی ارادہ مکمل نہیں ہوگا تو یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی عاجز ہو گئے اپنا ارادہ مکمل کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یا تو یہ ہوگا کہ ایک کا ارادہ مکمل ہو جائے اور دوسرے کا نہ ہو، تو پھر جو ہے دوسرے کا ارادہ جس کا مکمل نہیں ہوگا تو اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور یہ چیز بھی باطل ہے کیونکہ خدا عاجز نہیں ہو سکتا اور ہم نے اسے بھی خدا فرض کیا۔ تو پتہ چلا کہ متعدد خدا مانے جائیں تو اختلاف کی صورت میں جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہے باطل۔ تو پتہ چلا کہ تعدد ہو گیا باطل، تعدد کی جتنی بھی صورتیں تھیں اختلاف کی صورت میں وہ سب باطل ہو گئیں، تو اب وحدانیت بچی اور وحدانیت ثابت ہو گئی۔ تو کوئی کہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں متفق ہو جائیں، تو دونوں متفق ہو جائیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں متفق ہوں گے تو اب برہان توارد ہوگی۔ برہان توارد کیسے؟ برہان توارد اس طرح ہوگی کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو اب دونوں وہ ارادہ کریں کسی چیز کو پیدا کرنے کا، اور دونوں متفق بھی ہوں، وہ مختلف نہیں ہوں، یعنی دونوں ہی کہیں چلو ٹھیک ہے زید کو بناتے ہیں، تو یا تو دونوں کا ارادہ ایک ساتھ حاصل ہوگا، ایک ساتھ پورا ہوگا، یا نہیں۔ اگر دونوں کا ارادہ ایک ساتھ حاصل ہو تو یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اثر پر دو مؤثروں کا ہونا لازم آئے گا، یعنی ایک اثر کا دو مؤثروں کے تحت لازم ہونا آئے گا، یعنی ایک ہی اثر میں دو مؤثرین کا اثر ہوگا، ایک ہی مؤثر میں دو مؤثرین کا اثر ہوگا، اور یہ باطل ہے۔ یعنی ایک ہی چیز دو مؤثرین کے اثر کے تحت داخل ہو، یہ باطل ہے، عقلاً یہ باطل ہے۔ جب یہ باطل ہے تو پھر جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ بھئی دونوں کا ارادہ ایک ساتھ حاصل نہیں ہو، تو ایسا ہوگا لا محالہ کہ ایک کا ارادہ پہلے نافذ ہو جائے اور دوسرے کا بعد میں لازم ہو۔ تو جس کا پہلے حاصل ہو جائے گا چلو وہ تو ٹھیک ہے، تو دوسرا تو عاجز ہے کہ وہ اپنا ارادہ پہلے نافذ نہیں کر پایا، اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا، یا پھر تحصیل حاصل لازم آئے گی، یا تو وہ عاجز ہے کہ اپنا ارادہ پہلے نہیں کر پایا، یا پھر عاجز تو نہیں ہے لیکن اس نے بعد میں ہی اپنا ارادہ مکمل کیا ایک ہی چیز کو پیدا کرنے کا، تو تحصیل حاصل لازم آئے گی کہ ایک خدا جب ایک چیز کو پیدا کر سکا تو دوسرے نے دوسری چیز کو پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو جو ہے کہتے ہیں تحصیل حاصل لازم آئے گی، جب تحصیل حاصل لازم آئے گی تو تحصیل حاصل بھی باطل، اور جو ہے کہتے ہیں دوسری کا عاجز ہونا بھی باطل۔ تو لہٰذا جو ہے کہتے ہیں اس سے پھر یہ والی صورت جو مماثلت یعنی دونوں کے درمیان اتفاق ہے، یعنی جب پہلا عاجز تو بھائی جب دوسرا خدا عاجز ہو گیا تو پہلا والا بھی خدا ہی تھا، دو خدا فرض کیے نا ہم نے، تو دوسرے کا بھی عاجز ہونا لازم آئے گا، تو جب دوسرے کا بھی عاجز ہونا لازم آئے گا تو دونوں عاجز تو دونوں میں مماثلت، اور یہ صورت ہے سب باطل کیونکہ خدا عاجز نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اگر ایک کے علاوہ دو خدا فرض کیے جائیں تو جو بھی صورتیں اختلاف و اتفاق کی نکلے گی ساری ہی صورتوں میں ان صورتوں کا باطل ہونا لازم آئے گا۔ جب باطل ہونا لازم آیا تو تعدد ہو گیا باطل، یعنی مختلف خداؤں کا ہونا، جب تعدد باطل ہو گیا تو اب وحدانیت ہی ثابت ہوگی، یعنی خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا، ایک کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو پھر یہ جو زمانے کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، یہ درہم برہم ہو جاتا، پوری دنیا نیست و نابود ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، کیونکہ ایک خدا چاہتا کہ سورج نکلے، چاہتا نہیں نکلے، اختلاف ہوتا اور اسی سے نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن دنیا کا نظام صحیح چل رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فسبحان تنزیہ تو پاکی ہے، تنزیہ یعنی فسبحان اللہ
تو پاکی ہے اللہ تعالیٰ کو، رب خالق العرشی، جو ہے کہتے ہیں عرش کا رب ہے، عرش کو پیدا کرنے والا۔ اب عرش کی تفسیر مفسر نے کرسی سے کی، یہ مفسر کا اپنا جو ہے کہتے ہیں موقف ہے، لیکن راجح مذہب یہ ہے کہ عرش الگ مخلوق ہے اور کرسی الگ مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ عرش کا مالک ہے، عرش کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو پاکی ہے عما یصفون، اس سے جو یہ باتیں کفار کرتے ہیں، یعنی جو کفار اللہ تعالیٰ کو جن باتوں سے متصف کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ الکفار یعنی کفار، اللہ کو بھی، یعنی جس چیز سے من الشریک لہو وغیرہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے شریک وغیرہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا عن افعالہم، ان کے افعال کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تو نے کیوں کیا، اس کا حساب نہیں لیا جا سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے حساب لینے والا نہیں ہے، سوال کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں حکمت کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولا تعالیٰ ایسا ہوا کائنات میں تو اس کی کیا حکمت ہے، تو وہ سوال الگ چیز ہے، لیکن کوئی حساب و کتاب کے طور پر اللہ سے سوال کرے تو یہ کوئی اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن ہاں بندوں سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تو کیوں کیا۔ ام اتخذوا من دونہ، یہاں سے بھی اب کفار کا رد اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا، تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، ای سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، آلہۃ معبود، فیہ استفہام و توبیخ، اس میں استفہام توبیخ ہے، یعنی زجر و توبیخ کے لیے یہ استفہام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیے، یعنی انہیں اللہ کے سوا معبود نہیں بنانے چاہیے تھے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے کر آؤ، علی ذالک، اس پر، ولا سبیل الیہ، اور دلیل کی طرف کوئی راستہ نہیں، یعنی تم نے اللہ کے علاوہ جو معبود بنائے اس پر دلیل لاؤ، اور دلیل کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، دلیل نہیں لا سکتے۔ ھذا ذکر من معی، یہ وہ ذکر ہے، یہ ان کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے، ای امتی یعنی میری امت کا ذکر ہے، وہو القرآن، اور جو ہے یہ قرآن ہے، یعنی میرے ساتھ والوں کا جو ذکر ہے یہ قرآن ہے، وذکر من قبلی، اور ان کا ذکر ہے جو مجھ سے پہلے ہوئے، میرا الامم یعنی پچھلی امتیں، اور پچھلی امتوں کا کے ساتھ کون سا ذکر آیا تھا، وہ تورات، وہ توریت، والانجیل، اور انجیل ہے، وغیرہما، اور توریت انجیل کے علاوہ من کتب اللہ، اللہ کی کتابیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن دیکھ لو، یا اس سے پہلے اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئیں انہیں دیکھ لو، لیس فی واحد منہا، ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے، ان مع اللہ الہا، کہ اللہ کے ساتھ جو ہے دیگر معبود ہیں، مما قالوا تعالی ذلک، جو انہوں نے یہ باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ باتیں کہتے ہیں کفار کہ یہ جو ہے دوسرے لوگ بھی اللہ کے ساتھ جو ہے عبادت میں شریک ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے ہیں، توحید اللہ یعنی اللہ کے توحید کو، وهم معرضون، تو یہ منہ پھیرتے ہیں، عن النظر الموصل الیہ، ایسی نظر سے منہ پھیرتے ہیں جو توحید تک پہنچانے والی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے شریک ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں، تو سنو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، یہ ان کی اپنی گڑی ہوئی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي، یا إِلَّا يُوحَىٰ، دو قرأتیں ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی، یا اس کی طرف یہی وحی کی گئی۔ اور فی قرأت میں بن نون کے ساتھ، اور کسر الحاء، ہا کے کسرے کے ساتھ، نوحی الہی، یعنی ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی، یا اس کی طرف یہی وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، تو میری عبادت کرو، ای وحیدون یعنی میری توحید بیان کرو۔ سارے نبیوں کو یہی وحی ہوئی، تو پتہ چلا کہ سارے نبی جو ہے توحید کی دعوت دیتے تھے، اور جو ہے ہر امت کو توحید کی دعوت دی گئی۔ وقالو، اور یہ کفار بولے، اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے اولاد چن لی، من الملائکتی، جو ہے فرشتوں سے، یہ کفار کہتے تھے نا مشرکین کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ، اللہ کو پاک ہے، یعنی اللہ جو ہے کسی کو اولاد بنائے، اللہ اس سے بے نیاز ہے، پاک ہے۔ بل ہم عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے تو اللہ کے مکرم عزت والے بندے ہیں، عندہ یعنی اللہ کے یہاں یہ عزت والے ہیں۔ والعبودیت تنافی الولادت، اور بندہ ہونا یہ اولاد ہونے کے منافی ہے، یعنی کوئی غلام ہو، کوئی بندہ ہو تو وہ اولاد نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے اپنے باپ کا غلام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اپنے جو ہے اولاد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو عبودیت یہ ولادت کے منافی ہے، لہٰذا یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اولاد نہیں ہیں۔ اور فرشتوں کی شان کیا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول، یہ اللہ
سے کسی قول میں سبقت نہیں کرتے ہیں، ای لا یأتون بقولہم، یعنی یہ اپنی بات نہیں کہتے ہیں الا بعد قولہم، اگر اللہ کے بعد، وہم بامرہ یعملون، اور یہ اللہ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ای بعدہ، یعنی اللہ کے حکم کے بعد، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، ای ما عملوا، یعنی جو انہوں نے جو یہ کر چکے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما هم عاملون، جو یہ کر رہے ہیں اور جو کریں گے اس کو بھی جانتا ہے، ولا یشفعون، اور یہ فرشتے سفارش نہیں کرتے ہیں، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہے، تعالی، یعنی جس کے لیے اللہ راضی ہے، ان یشفع لہ، کہ اس کے لیے شفاعت کی جائے تو فرشتے اس کی شفاعت کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کی نہیں، وہم من خشیتہ تعالی مشفقون، اور یہ اللہ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں، خائفون یعنی اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں نے یہ نہیں کہا کسی بھی فرشتے نے کہ جو ہے کہتے ہیں ہم معبود ہیں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور بالفرض اگر ایسا ہو، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، کہ ان میں سے جو بھی یہ کہے اِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کہ میں اللہ کے علاوہ میں معبود ہوں، ای اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، ای غیرہ یعنی اللہ کے علاوہ میں معبود ہوں۔ اب جو ہے اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر تو یہ کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر بطور فرض، پہلی بات تو فرشتے ایسا کہتے نہیں ہیں اور کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ معصوم ہیں، لیکن بطور فرض اگر کوئی فرشتہ کہتے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو اللہ نے فرمایا ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اصل میں یہ شیطان کے بارے میں ہے، کیونکہ شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا، ای وہو ابلیس، یعنی فرشتوں میں رہنے والا جو بھی یہ کہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، داع الی عبادت نفسی، جس نے اپنی عبادت کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دی، وہ ہمارا بطاعتہا، اور اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ ظاہر ہے شیطان ہی بتوں کی طرف مائل کرتا ہے، اپنی عبادت کی طرف مائل کرتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے۔ فذالک نجزیہ جہنم، تو ہم اس کو جہنم کا بدلہ دیں گے، کذالک کما نجزیہ نجزی الظالمین، جس طرح ہم جو ہے کہتے ہیں اس کو، یعنی جو اپنے آپ کو معبود کہے، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے، ای المشرکین یعنی مشرکوں کو، یعنی جو اپنے آپ کو معبود کہے تو ہم اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور جو مشرک ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور الہ معبود خدا بھی ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ ہی پوری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی جو ہے کہتے ہیں کسی اور کو معبود سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور وہ باطل عقیدے پر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب حادث ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ تو آج کے سبق ہم نے یہی پڑھا، اللہ کی توحید پڑھی اور اللہ کی توحید کے دلائل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، اور اسی توحید پر اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا پوچھنا ہو یا کسی کا کوئی اعتراض ہو تو آپ کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔